ایک ہی واسطے سے میرے مخدوم حضور تک پہنچتے ہیں. کئی سلسلے، ایک سلسلہ تو یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید محبوب الہی، حضرت اخی سراج آئینہ ہند علاء الحق پنڈوی، اور پھر مخدوم سنت ہے نا. پھر اوپر غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی، ان کے مرشد حاجی شریف، پھر ان کے مرشد ہے نا. اسی طریقے سے اوپر رسول اللہ تک جاتا ہے، لیکن تقریباً 11 12 13 واسطے، 14 واسطے، 15 ایسے بنتے ہیں. ایک نسبت مخدوم صاحب کے پاس ایسی ہے، ایک ہی واسطے سے وہ حضور تک پہنچتے ہیں، حضور کے تابعی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اس وقت میرے آقا نے اصرار کیا، ضد کی، امی جان میرے بھائی عبداللہ اور میری بہن شیمہ یہ دونوں جاتے کا روزانہ بکریوں کو لے کے. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا شہزادے وہ جنگل جاتے بکریاں چلائیں. کہا میں بھی جاؤں گا. یہ نبی کی فطرت ہے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں سنبھالنے کا کام لیا، بکریاں چرانے کا نہیں. میرا مسلک ادب اور عشق و محبت ہے. ہاں وہ چراتے دوسرے ہیں، انبیاء بکریاں سنبھالتے ہیں. ہاں تو اللہ نے بکریوں کو سنبھالنے کا کام ہر نبی سے لیا. کیوں؟ کوئی اگر چرانے کے الفاظ لکھتا ہے یا کہتا ہے تو میں اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. میں فتوے والا آدمی نہیں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفیہ کا غلام ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے لکھا ہے تو آپ اس کے خلاف کچھ بات مت کیجیے گا. سب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی پانی کہتا ہے، کوئی آب کہتا ہے، دونوں باتیں صحیح ہے، لیکن بات جتنے ادب کے پیر ہے. اگر ماموں کو ابا کا سالہ کہیں تو بھی حقیقت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر ماموں جان کہیں تو زیادہ اچھا، اس سے ادب کا اظہار ہوتا ہے. تو ہمارا مسلک یہی کہتا ہے ابا کا سالہ نہ کہو بلکہ ماموں جان کہا کر، اس سے ادب کا اظہار ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے. یہی ہے دوسرے مسلک میں اور اہل سنت میں فرق یہی ہے کہ دوسرے اٹھ پٹانگ کھولتے ہیں اور ہم اس طریقے کی بات. تو ہر نبی نے بکریاں سنبھالی. کیوں؟ کیونکہ بکری سب سے بھولا بھالا جانور ہے. تو نبی کو امت سنبھالنی ہوتی ہے، تو پہلے بکریاں سنبھلوایا جاتا ہے کہ ذرا ان کو ذرا سنبھالو. یہ بھولے بھالے جانوروں کو سنبھال لو گے، کدھر جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے، اس کو سنبھال لو گے تو ادھر کے لیے گویا کہ ایک پریکٹس ہو جائے گی. یہ حکمت ہے اللہ کی. تو میرے آقا نے فطرت نبوت کے طور پہ فرمایا کہ امی جان میں بھی جاؤں گا بکریاں لے کر جنگل ان کے ساتھ. بہرحال وہ جانا شروع کیے. اور پھر آپ جانتے میلاد میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ میرے آقا جہاں جاتے تھے سب کی بکریاں خالی تھن واپس آتی تھی. میرے آقا جس بکریوں کے ساتھ جاتے تھے وہ بکریوں کے تھن بھرے رہتے تھے. تو محلے کی عورتیں، گاؤں کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ کی، ارے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی وہاں چرایا کرو. تو وہ وہاں لا کے گھسڑتے تھے بکریاں، پھر بھی بکریاں بھوکی رہتی تھی. جہاں حضور ہوتے تھے حضور کے پیروں کی برکت سے چراگاہ ہری ہو جاتی تھی. ایک دن بارش ہوئی تھی اور جنگل کے اندر نالے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نالے. تو بارش ہوئی تھی اور نالے بہ رہے تھے. حلیمہ سعدیہ کے جنگلوں میں نالے بہ رہے تھے. حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. حضور علیہ السلام کی اس وقت عمر شریف کم و بیش 4 سال کی ہوگی، کم و بیش 4 سال کی. لاٹھی لے کے کھڑے ہیں، جتنی بکریاں آتی ہیں سب چھلانگ لگا کر ادھر کود جاتی ہے. میرے آقا لاٹھی لے کے کھڑے رہتے ہیں. 4 سال کے میرے پیغمبر، میرے معصوم نبی. ایسے میں ایک آدمی آتا ہے جو ہندوستان کی طرف سے تجارت کے لیے اس طرف گیا ہوا تھا، اور اس شخصیت کا نام ہے رتن ہندی. تو حضرت رتن ہندی جب وہاں پہنچے تو ایک ایسا من موہنی صورت دیکھی، خوبصورت حسین و جمیل خدا باتی صورت. اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو وہ تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا، تو سارے تاجر تھے، لیکن رتن ہندی کی نگاہ اس چہرے پہ ٹک گئی. جب چہرے پہ ٹکی تو رتن ہندی نے سارا قافلہ چھوڑ کر شہزادے کے پاس آیا. شہزادے کوئی حاجت ہے بتاؤ؟ کہا ہاں میری بکریاں اس پار چلی گئی، میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں جو ہے وہ رکا ہوا ہوں کیونکہ بیچ میں پانی ہے اور میں جو ہے وہ نہیں جا رہا ہوں اس طرف. تو رتن ہندی نے
اس شہزادے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کر کے جو ہے وہ اس پار کیا. جب اس پار کیا تو 7 مرتبہ اس شہزادے نے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے, 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 اللہ تیری عمر. 7 مرتبہ فرمایا اللہ تیری عمر دراز کرے. اور اس کے بعد پھر شہزادہ اپنے راستے چلا گیا اور رتن ہندی تاجر اپنے راستے چلے گئے اور وہ اپنی دنیا میں مست ہو گئے. شہزادہ اپنی زندگی کے اندر اپنے مشن میں لگ گیا, لیکن رتن ہندی کو ایک خیال رہا, پھر وہ خیال مدیم ہوتا رہا, پھر مدیم ہوتا رہا, وہ خیال بھول گیا. بالآخر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک بات آئی کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں عرب کے اندر. عرب میں کسی نے چاند کے ٹکڑے کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. اللہ اکبر. رتن ہندی کو کسی نے کہا تم عرب جاتے ہو, جا کر ذرا معلومات کرو کہ سچائی کیا ہے. اب رتن ہندی اس سفر کے بعد تقریباً برسوں کے بعد پھر چلے اسی راستے اور اب مدینہ منورہ پہنچے تو پتا چلا کہ جس نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے وہ ذات گرامی والا تبار مدینہ منورہ کے اندر جلوگر ہے. ہجرت کر کے تشریف لائے تو آئے بیٹھ گئے, چہرہ دیکھا, دل کی حالت غیر ہو گئی, دل کی حالت بدل گئی, دل تبدیل ہو گیا. اللہ اللہ. میرے امام کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو اس وقت دیکھ کر رتن ہندی نے کہا آپ ہی نے چاند کے ٹکڑے کیے؟ کہا ہم نہیں کیے. آپ کہاں سے؟ میں ہندوستان سے آیا ہوں. ہندوستان سے. حضور علیہ السلام کو ہندوستان بہت پسند تھا. میرے آقا جب ہند کا ذکر ہوتا تو مسکرا پڑتے. ایک مقام پہ فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے, مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ہندوستان کا نام سنا. میرے آقا کو ہندوستان کی تلواریں بہت پسند تھی, ہندوستان کا اونٹ بہت پسند تھا, ہندوستان کی جڑی بوٹیاں بہت پسند تھی. کبھی وقت رہا تو اس عنوان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے, بلکہ یہاں تک ایک ضعیف حدیث میں فرمایا اگر کوئی بیمار پڑے تو ہندوستانی جڑی بوٹیوں سے علاج کرایا کرے کہ اللہ نے اس پہ شفا رکھی ہے. کیونکہ پہلے آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو ہندوستان میں اترے. اللہ اکبر. ہند کا نام سنا تو کہا اچھا نام کیا ہے؟ میرا نام رتن ہندی ہے, مجھے رتن ہندی کہتے ہیں. کہا اچھا آپ نبی ہیں؟ چاند ٹکڑے کی ہم نے سنا تو لیکن دیکھا نہیں, ذرا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا. او آقا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا, او آقا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا. میرے آقا نے فرمایا اس سے پہلے کے سفر میں عرب آئے تھے, اتنے سال پہلے آئے تھے. کہا جی آئے تھے. اس وقت آپ کو ایک شہزادہ بڑی من موہنی خوبصورت صورت والا نظر آیا تھا. ہاں وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا. ہاں بارش ہوئی تھی, نالا تھا, یہ تھا. ہاں آپ نے اس کو کندھے پہ بٹھایا تھا. ہاں اس نے 7 بار آپ کو دعا دی تھی. ارے بچے دعا نہیں دیا کرتے, 4 سال کی عمر میں دعا دینا بچوں کی عادت نہیں. یہ تو عبداللہ اور آمنہ کے در یتیم کی شان. فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میں ہی تھا. اس وقت 7 بار دعا دی تھی اور آج تجھے 7 کھجوریں دیتا ہوں, جا اللہ تجھے 700 سال کی عمر عطا فرمایا. رتن ہندی نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. اسی رتن ہندی کو دنیا نے بابا رتن ہندی کہا. اب بابا رتن ہندی رہتے تھے ہندوستان میں. اتنی عمر ہو گئی کم و بیش 700 سال کی. قد گھٹتے گھٹتے اتنا چھوٹا ہوا کہ آپ کو کپاس کے اندر ٹوکرے میں رکھا جاتا تھا. جلدی سے بات بھی نہیں کرتے تھے, درخت کے نیچے رکھے جاتے تھے. بہت سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہڈیاں نرم ہوتی ہے تو قد گھٹتا چلا جاتا ہے. تو حضرت مخدوم پاک کو پتا چلا کہ رسول اللہ کے ایک صحابی رہتے ہیں بابا رتن ہندی. ان کے خلاف بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے. میں پھر کہتا ہوں میں اس تحقیق کے بارے میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا, مگر ہم عشق کے بندے ہیں. یہ بھی تحقیق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ بھی تحقیق ہے. علامہ اویسی جیسے لوگوں نے اس کو لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. مخدوم صاحب وہاں پہنچے تو زندگی میں کتنی عمر پائی آپ نے؟ کم و بیش 700 سال. کتنی عمر پائی؟ کم و بیش 700 سال کی عمر پائی. تو اب آپ مجھے بتائیں بابا رتن سے کتنے لوگ ملے ہوں گے؟ کتنے لوگ؟ اس وقت بابا رتن کو رسول اللہ نے بہت سی امانتیں دی تھی.
جو بھی امانتیں دی تھی، جو چیزیں بھی دی تھی، رتن ہندی نے اس کو سنبھال کے رکھا، کسی کو نہیں دوں گا، جب وہ آئے گا جس کا حق ہے اسی کو دوں گا۔ 700 سال میں بہت لوگ ملے، بہت آئے، بہت گئے، لیکن جب میرے مخدوم اشرف سمنہ پہنچے تو وہ ساری نعمتیں رتن ہندی بابا رتن نے مخدوم سمنہ کو عطا فرمائے۔ تو اس نسبت سے رسول اللہ اور بابا اور مخدوم پاک کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے، بابا رتن ہندی کا۔ اور بابا رتن ہندی کی صحابیت اگر ثابت ہو جائے، بلکہ بعض کے نزدیک ثابت ہے، تو مخدوم سمنہ اپنے دور میں تابعی کی شان رکھتے ہیں۔ یہ شان مخدوم صاحب کی ہے، اور ایسے مخدوم صاحب کا مقام اور مرتبہ ہے۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ جو میرے مزار پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی محروم نہیں جائے گا۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں جو میرا نام لیوا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں اگر علماء کے پاس جا کر، ولیوں کے پاس جا کے، سادات کے پاس جا کے خالی ہاتھ واپس نہیں آنا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر آنا ہے، تو مخدوم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء سے، سادات سے، اولیاء کے پاس جایا کرو تو خالی ہاتھ مت جایا کرو، تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے تو خالی ہاتھ کبھی تم واپس بھی نہیں آؤ گے۔ فرمایا علماء، سادات، مشائخ کے چہروں کی زیارت وہ عبادت ہے، یہ اگر قضا ہو جائے تو دوبارہ پھر ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مخدوم صاحب کے طریقے پہ رہیے، یہ وہی طریقہ ہے جس کو 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے پیش کیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی آپ کو اٹھنا نہیں ہے، آپ بیٹھیے، دو باتیں سنیں۔ الحمدللہ آپ کے بھاؤ نگر کے اندر کئی برسوں سے سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عبدالرزاق بھائی، اختر بھائی اور ان کے رفقا بڑے مخلص لوگ کام کر رہے ہیں بہت اچھے سے، اور اب یہ لوگ ماشاءاللہ اسکول بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے؟ ایک بات کہوں گا ضرور، لوگ سوچتے ہیں اسکول بنا رہے تو دنیاوی تعلیم کے لیے بنا رہے تو ہم اس میں کیا کریں۔ میں نے کہا مخدوم صاحب نے کیا کیا ذرا وہ سن لیں، بات ختم ہو گئی، لیکن بولو ایک بات،